کافی دیر سے ڈسکشن ہو رہی ہے جو لا اکراہ کا ریفرنس دیا آپ نے بھی، اور سختی کا جو چاہے کفر کرے چاہے اسلام کو قبول کرے، تو یہاں پر جو سختی کا ذکر آتا ہے وہ تو قرآن کی جو یہ آیت ہے لا اکراہ فی الدین، اکراہ تو فی العقیدہ کے لیے ہے کہ عقیدے میں آپ کسی کو ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے. لیکن جب مذہب کی بات آئی تو آپ نے یہ کہہ دیا کہ کچھ اخلاقی تقاضے ہیں اور کچھ جو ہے مذہبی روایات ہیں یا مذہب کو جن کو امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے. تو اس میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ چیز دورائیں ہمیں وہاں پہ نظر نہیں آتی. اگر آپ نے نماز کا حکم دیا ہے تو ساتھ حدیث میں یہ بھی کہا کہ اگر مجھے یہ جو لوگ بجماعت نماز نہیں ادا کر رہے ان کے بچوں اور بوڑھے لوگوں کا خوف نہ ہو تو میں ان سب کے گھروں کو آگ لگا دوں. اور دوسری طرف جب ہم اقامت دین کی بات کرتے ہیں تو اس میں پھر یہ دوران اسلام کی وحدت کو پارا پارا کرتی ہیں. اس میں اس چیز کی وضاحت بہت ضروری ہے، اور بلکہ آپ اس میں اس کی وضاحت کریں بھی اقامت دین کے لیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین کے بارے میں تو آپ نے بالکل درست کہا، میں نے بھی یہی بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مذہب کے معاملے میں کوئی جبر نہیں رکھا. یہ اصل میں آیت تو اس کو بھی نہیں بیان کر رہی کہ ہمیں کیا کرنا ہے، یہ بیان کر رہی ہے کہ خدا کا قانون دنیا میں کیا کار فرما ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی مومن نہیں بناتے، کسی کو زبردستی کسی خاص ہدایت کا پابند نہیں کرتے. یہ اللہ نے اپنی اسکیم بیان کی ہے. اس کا ظاہر ہے کہ لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم بھی عقیدے کے معاملے میں، مذہب کے معاملے میں کسی پر کوئی جبر نہ کریں. جب ایک آدمی مسلمان ہو جاتا ہے تو اب ہمیں قرآن سے پوچھنا ہے اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھنا ہے کہ کن چیزوں کے معاملے میں اجتماعی قوانین بنائے جا سکتے ہیں، کون سی چیزیں فرد پر چھوڑ دی گئی ہیں. قرآن نے اس کا 2 اور 2 4 کی طرح واضح جواب دے دیا ہے کہ مذہبی احکام میں نماز اور زکوٰۃ کے سوا کسی چیز کے بارے میں قانون سازی نہیں کی جا سکتی. جب یہ بات سورہ توبہ میں قرآن نے واضح کر دی، بلکہ ان سخت الفاظ میں واضح کر دی کہ جب یہ لوگ یہ 2 چیزیں مکمل کر دیں، ان 2 چیزوں کی تکمیل کر دیں تو فخلوا سبیلہم، ان کا راستہ چھوڑ دو، ان کے اندر کسی قسم کی مداخلت نہ کرو. یہ خدا نے اپنے پیغمبر کو حکم دے دیا. تو اس طرح مذہب کا معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو مذہبی حیثیت سے جان لیتے ہیں، اس کی تفصیلات ہیں، تعلیمات ہیں، ان کو جانتے ہیں. تو آپ اقامت دین کرتے ہیں، اقامت دین کا مطلب جانتے ہیں کہ دین پر پوری طرح عمل پیرا ہونا. یہ میرا بھی فرض ہے، یہ آپ کا بھی فرض ہے. اور جو احکام آپ کو شریعت نے دیے ہیں جن کا تعلق اجتماعی زندگی سے، ان کی اجتماعی زندگی میں پیروی کی جائے گی. یہ خود دین نے حکم دے دیا کہ ان 2 چیزوں کے علاوہ باقی معاملات کو آپ قانون کے دائرے سے باہر رکھیں.